جب بھی والدین کہتے ہیں کہ بھائی آؤ چلو تمہارا علاج کراتے ہیں، کہتے بس مجھے 1 ہفتہ دے دیں، بس 1 ہفتہ مجھے دے دیں اور پھر دیکھیں میں کیا چمتکار کرتا ہوں۔ کیا چمتکار کرنا ہوتا ہے اس میں 1 ہفتے میں؟ جب بندہ 1 ہفتہ مانگتا ہے کہ گیو می 1 ویک، جب بندہ کہتا ہے نا مجھے 1 ہفتہ دے دے، تو وہ کہتا ہے کہ 1 ہفتہ دے دے میں اور ڈرگز کر لوں، 1 ہفتہ دے دے میں اس بات کا بندوبست کروں کہ آپ کے دل سے علاج کا خیال نکل کے آپ کے دل میں مایوسی ڈیرے ڈال لے، مجھے 1 ہفتہ دے دیں، میں تھوڑا اے وہ حشر کراں کہ تسی میرے علاج دے بارے چ سوچنا بھی چھڑ دیو، اینے مایوس ہو جاؤ اور بہت منظر سے ہٹ کے پٹری سے اتر کے دور نکل جاؤ۔ کون سا 1 ہفتہ؟ اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ تو مجھے بتا دیں کہ جب کوئی آپ کو علاج آفر کر رہا ہے، مرہم آفر کر رہا ہے، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ گیو می 1 ویک، یا آپ کو کہنا چاہیے ٹھیک ہے چلے، اور اس سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ہر وہ کام جس میں آپ ریزسٹنس شامل کرتے ہیں وہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے۔ آپ علاج سے بھاگتے ہیں، آپ کو زیادہ دن رہنا پڑتا ہے۔ آپ علاج کے اندر غلط کام کرتے ہیں، غلط کمیونیکیشن کرتے ہیں، باہر غلط پیغام بھیجتے ہیں، باہر سے غلط پیغام آتے ہیں، اس سے آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کے جو خیالات ہیں وہ اندر سے جب باہر آ جاتے ہیں تو ہم پہ ایک لائبلٹی آ جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ان چیزوں کا تدارک کریں۔ لہٰذا یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں جن سے ہم آپ کو منع کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی کمپنی کو یہاں پہ زیادہ انجوائے نہ کریں، اپنے کمرے میں رہیں، اپنے کاؤنسلر سے باتیں کریں، اپنا ٹی وی انجوائے کریں، اور ایک دوسرے کی کمپنی کو زیادہ انجوائے نہ کریں۔ آپ خود اپنی کمپنی میں جب ہوتے ہیں نا، یو آر ناٹ ان اے گڈ کمپنی۔ ایک سوال اپنے آپ سے، وہ کیا مشکلات ہیں جن پہ میں قابو نہیں پا رہا؟ میں کیا کر رہا ہوں جس سے میرے والدین دکھی ہیں؟ مجھے اپنے آپ سے دور ایک ری ہیب میں رکھے ہوئے ہیں۔ ناٹ دیٹ کہ ری ہیب میں جانا کوئی بری بات ہے، یہ بیسٹ آف دی بیسٹ جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان سے زیادہ اچھی تعلیم و تربیت یہاں ملتی ہے۔ سم آف یو ہیو بن ان دا بیسٹ آف دی ورلڈز یونیورسٹیز۔ مجھے بتائیے کہ یہ باتیں آپ کو وہاں کوئی بتاتا ہے زندگی کے بارے میں؟ تو یہ جو ایک اپرچونٹی ہے جو کہ آپ کو ملتی ہے آپ کے والدین کی سوچ بچار کے بعد، لاکھوں ٹن پانی سمندروں میں سے گزرتا ہے تو والدین یہ سوچ پاتے ہیں۔ کو ڈپینڈنس میں سوچ کام نہیں کرتی، فیصلہ نہیں کر پاتے، تو پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزرتا ہے، پانی سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے، تو پھر والدین سوچتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ کام کرنا چاہیے، اور وہ تکلیف کی وجہ سے یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ دکھ اور تکلیف کی وجہ سے یہ فیصلہ کرتے ہیں، اور جب اسکول کالج آپ کو بھیجتے ہیں تو وہ دکھ اور تکلیف کی وجہ سے نہیں بھیجتے، اس وقت وہ سہانے خواب دیکھتے ہیں آپ کے بارے میں تو آپ کو یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں۔ اور میں والدین سے چاہتا ہوں کہ جب وہ ری ہیب میں بھیجیں تو اس سے بھی بڑے خواب دیکھیں۔ آپ یہاں آپ کو پتہ ہے اچھی طرح ہم ہمبلی وہ باتیں آپ سے کر لیتے ہیں، اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی بات کرنا چاہیں، ہمبلی کرنا چاہیں، عزت سے کرنا چاہیں، ہمیں کر لینے دیا کریں۔ مجھے صرف تھوڑا سا ہلا شیری چاہیے آپ کی طرف سے۔ جب آپ کسی کو مزدور کو رکھتے ہیں تو آپ اسے تھوڑی ہلا شیری دیتے ہیں۔ تو آپ کے گھروں میں بھی کئی دفعہ راج مزدور کام کرتے ہیں تو آپ ان کو تھوڑی ہلا شیری دیتے ہیں کہ بھی جلدی جلدی کام کرو، جلدی جلدی کام کرو، اور آپ انہیں کھلی چھوٹ دیتے ہیں کہ کھل کے کام کرو۔ تو ہمیں بھی تھوڑی آپ کی طرف سے ہلا شیری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم بہت سی باتیں ہیں جو آپ کے فائدے کی کر سکتے ہیں، لیکن پھر ہمیں ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ ہچکچاہٹ انسانوں کی بنیادی کمزوری ہے۔ تو ہمیں کبھی نہ کبھی آپ یہ ضرور کہا کریں کہ جو بہترین ایویڈنس بیسڈ سائنٹیفک ایڈوائس ہے وہ آپ تک پہنچا دیا کریں۔ اور ایسا ہم روز سوچتے ہیں کہ ساری باتیں آپ سے کر دیں، پھر ہم آدھی باتیں کر کے ہم ہچکچاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ریسٹ ایشورڈ کہ جب ہم آپ کے ساتھ سیدھی کھری باتیں کرتے ہیں تو یہ ایروگنس کی وجہ سے نہیں ہوتا،
یہ آپ کے دکھ درد کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ جو ہم اپنے آپ کو مقروض محسوس کرتے ہیں آپ کا، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے. بارہا ہم اپنے آپ کو بہت مقروض محسوس کرتے ہیں، آپ کے دیندار محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور اس وجہ سے کبھی ہم کوئی ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو کہ آپ کو شاید کبھی بری بھی لگتی ہوں، اور پھر آپ کی آنکھوں میں یا آپ کے چہرے پہ تاثرات دیکھ کے تو ہم تھوڑا جھجک جاتے ہیں.